بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کی نظم حمد کے چوتھے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام طلبہ نے نہ صرف کل کا کام بحسن و خوبی مکمل کر لیا ہوگا بلکہ اپنے گھر میں کسی بڑے کو چیک بھی کرا دیا ہوگا۔ کل ہم نے مشق سوال نمبر 1 تھا، سوال نمبر 4 مکمل کی تھی۔ آج ہم سوال نمبر 5 کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کتابیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر 7 پر سوال نمبر 5 دیکھیے۔ سوال نمبر 5 کتاب میں ہی موجود ہے آپ کے سامنے۔ ذیل میں سے کون سا مصرع اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے؟ سوال ہے ذیل میں سے کون سا مصرع اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے؟ 4 مصرعے دیے گئے ہیں۔ پہلا مصرع ہے مالک ملک بے مثال ہے تو۔ پہلا مصرع ہے مالک ملک بے مثال ہے تو، آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین میں۔ دوسرے مصرعے پہ غور کیجئے، میرے اللہ لازوال ہے تو۔ تیسرا مصرع دیکھیے، دور رہ کر شریک حال ہے تو۔ اور چوتھا مصرع داورا رازدار حال ہے تو۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ 4 مصرعے ہیں۔ آپ غور کیجئے کون سا مصرع ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے لازوال ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے، ہمیشہ تا ابد۔ جی بیٹا بالکل صحیح، میرے اللہ لازوال ہے تو دوسرا مصرع جو یہاں دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 کے بعد سوال نمبر 6 دیکھیے، درج ذیل مرکبات کے معنی سامنے خانے میں لکھیے۔ درج ذیل مرکبات کے معنی سامنے خانے میں لکھیے۔ میں نے یہاں وہ الفاظ اور ان کے معنی واضح کر دیے ہیں۔ سوال نمبر 6 کے ذیل میں درج ذیل مرکبات کے معنی سامنے خانے میں لکھیے۔ الفاظ میں نے یہاں دیے ہوئے بیٹا، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ذوالجلال مرکب لفظ ہے، ذو اور الجلال 2 الفاظ ہیں، 2 کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ 2 الفاظ کو جب جوڑ کے ایک نیا لفظ بنا لیا جائے تو وہ مرکب لفظ کہلاتا ہے، اس لیے ان کو مرکبات کہا گیا۔ ذو الجلال شریک اور حال، شریک حال اضافت ہے، رازدار حال، ٹھیک ہے، رازدار اور حال 2 لفظ ہیں۔ لا زوال، لا الگ ہے، زوال الگ ہے، بے اور مثال 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ سر چشمہ کمال، سر چشمہ الگ لفظ ہے، کمال الگ لفظ ہے۔ ان الفاظ کو جوڑ کر مرکبات بنانی جاتی ہیں اور یہ مرکبات کے معنی میں نے یہاں واضح کر دیے ہیں۔ ذوالجلال کے معنی ہے مرتبے والا، روب اور دبدبے والا، غصے کا بھی ہمارے، شریک حال دکھ سکھ کا ساتھی، رازدار حال حال جاننے والا، لازوال جس کو زوال نہ ہو، جس کی کوئی پستی کوئی عیب جس کو لاحق نہ ہو، بے مثال جس کی مثال نہ ہو، جیسا کوئی نہ ہو۔ اسی معنی میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بے نظیر، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ سرچشمہ کمال ہر خوبی کی ابتدا، ہر خوبی کی ابتدا۔ سرچشمہ اصل میں کہا جاتا ہے منبع کو، جہاں سے چیزوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح یہ سوال نمبر 6 مکمل ہوا۔ آپ نے اسی طرز پر جیسے میں نے یہاں بورڈ پر دیا ہے کوشش کرنی ہے ان الفاظ کو معنی کے ساتھ اپنی اپنی نوٹ بک میں آپ نے تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 دیکھیے کتابوں میں۔ سوال نمبر 7 ہے آخری 3 اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آخری 3 اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آخری 3 اشعار کون سے ہیں؟ دیکھیے ذرا کتابوں میں۔ آخر سے تیسرا شعر جو میں نے یہاں بورڈ پر بھی واضح کر دیا ہے، ایک ایک شے کو ہے زوال مگر میرے اللہ لازوال ہے تو۔ اور آخر سے دوسرا شعر ہے تجھ سے دوری کا ہو یقین کیوں کر دور رہ کر شریک حال ہے تو۔ اور اسی نظم کا آخری شعر مقطع ہے حال راغب کا ہے تو کیا تجھ سے داورا رازدار حال ہے تو۔
بیٹا میں آپ کو مکمل حمد کی مختصراً تشریح بتا دیتا ہوں، مفہوم بتا دیتا ہوں، آپ ذہن نشین کر لیجئے اور یہ بورڈ پر دیے گئے نمونے کے مطابق آپ کوشش کیجئے باقی 2 اشعار کا حوالہ اور ان کا مفہوم آپ اسی طرز پر لکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے سب سے پہلا شعر، سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو۔ شاعر کہہ رہے ہیں یہ بات حق اور سچ ہے کہ اے میرے اللہ تو ہی رب ہے اور تو ہی مرتبے اور دبدبے کا مالک ہے، تو سراپا مجسم نور ہی نور ہے، خوبصورتی ہے۔ اگلا شعر، تیرا ثانی نہیں 2 عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تجھ جیسا دوسرا کل کائنات میں نہیں ہے، اے مالک ملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیری کوئی مثال نہیں ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے، سب ہیں تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمہ کمال ہے تو۔ شاعر تیسرے شعر میں کہتے ہیں اے اللہ ہر شخص تیرے کمالات کا معترف ہے، تیرے کمالات کو مانتا ہے، کیونکہ سارے کمالات کی بنیاد اور سارے کمالات، ساری خوبیوں کی جڑ تیری ہی ذات ہے۔ چوتھا شعر دیکھیے، کس طرح تو خیال میں آئے جب کہ بالائے ہر خیال ہے تو۔ شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارا ذہن، ہماری سوچ تیری ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، تجھے نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ تیری ذات ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے اونچی ہے۔ اور پھر وہی شعر جو یہاں بورڈ پر میں نے لکھا ہوا ہے، ایک ایک شے کو ہے زوال مگر میرے اللہ لا زوال ہے تو۔ یہاں دیکھیے گا بیٹا، غور کیجئے گا، ہمیشہ یاد رکھیے آپ کسی بھی شعر کی تشریح یا مفہوم لکھ رہے ہوں تو پہلے اس کا حوالہ لکھنا ضروری ہے۔ حوالے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کرنا ہے، 3 چیزوں کا ذکر حوالے میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، اس کتاب سے یہ شعر یا نظم لی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور نظم کا عنوان کیا ہے، نظم کیا ہے اور اس کے شاعر کون ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جن کا ذکر ضروری ہے، نظم کے شاعر اور خالق کون ہیں، نظم کا عنوان کیا ہے اور کس کتاب سے لی گئی۔ یہ تینوں چیزیں میں نے یہاں مختصراً واضح کر دی ہیں۔ دیکھیے حوالے کے عنوان سے، یہ شعر ہماری اردو کی 7ویں کتاب کی نظم سے، اردو کی 7ویں کتاب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کے شاعر جناب راغب مراد آبادی مرحوم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح حوالہ مکمل ہو گیا۔ کوشش کیجئے کہ حوالہ مختصر ہو اور مکمل ہو۔ اس کے بعد مفہوم دیکھیے، اسی شعر کا مفہوم میں نے یہاں واضح کر دیا ہے۔ اس مندرجہ بالا شعر میں، یعنی جو اوپر لکھا ہوا شعر ہے، اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی تعریف و توصیف کرتے تھے، حمد و ثنا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز فانی ہے، فانی ہے یعنی ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز فانی ہے اور ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر اے میرے اللہ، اے میرے اللہ تو وہ واحد ذات ہے، تو وہ ذات ہے جو ہر پستی سے، یعنی ہر عیب سے اور ہر کمی سے پاک ہے، جو ہر پستی سے پاک اور ازل تا ابد، لفظ ازل تا ابد یعنی کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ ازل کہتے ہیں ابتدا کو، جس سے پہلے کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابد کہتے ہیں انتہا کو، جس کے بعد کوئی انتہا نہ ہو، یعنی ہمیشہ سے، شروع سے لے کر آخر تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی تیری ذات، ٹھیک ہے۔ اے اللہ لا زوال ہے تو، اے میرے اللہ تو وہ واحد ذات ہے جو ہر پستی سے پاک اور ازل تا ابد یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی، تو وہ ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بیٹا آپ نے نمونے کے طور پر
یہاں ملاحظہ فرما لیا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آخری 2 اشعار کا مفہوم آپ حوالے کے ساتھ اسی طرز پر اپنی اپنی نوٹ بک میں بھی تحریر کر لیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ اب میں آپ کو آج کا کام دینے جا رہا ہوں. اپنی اپنی ڈائریز میں آپ آج کا کام نوٹ فرما لیجیے. میں یہاں ڈائری لکھ رہا ہوں بیٹا. سوال نمبر 5 کا ساتھ تحریر کریں. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ آپ کا آج کا کام ہے، نوٹ کر لیجیے. آپ کی آج کی ڈائری ہے یہ. ٹھیک ہے؟ اور کوشش کیجیے گا کہ خوبصورت لکھیں اور الفاظ کو واضح لکھیں، فاصلے سے الفاظ لکھیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنے اساتذہ کرام کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.